السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کورونا کی وجہ سے دنیا کتنی پریشان حال ہے۔ کورونا وائرس سے ہونے والی بیماری کو کووڈ-19 کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلتی ہے اور جن لوگوں کے خون میں آکسیجن کی کمی ہے وہی لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ آکسیجن کی کمی ہونا مطلب امیونٹی کمزور ہونا، قوت مدافعت کم ہونا۔ تو بچوں، آپ سبھی گھر سے باہر نہ نکلیں اور صاف صفائی رکھیں۔ گھر پر بار بار اپنے ہاتھوں کو ہینڈ واش سے دھوئیں اور اگر اشد ضرورت ہو تبھی باہر جائیں، اور جب بھی باہر جائیں بچوں ماسک لگا کر ہی جائیں اور باہر دوسرے لوگوں سے دوری بنائے رکھیں۔ گھر پر آنے کے بعد اچھی طرح سے ہاتھ پیر کو پھر سے دھو لیں۔ بچوں، ہری بھری سبزیاں اور پھل کھاؤ، اور انہی غذاؤں کی وجہ سے ہماری امیونٹی، ہمارا قوت مدافعت طاقتور بنے گا۔ تو بچوں، آئیے اردو کی کتاب نکالتے ہیں اور اس کا سبق نمبر 2 آج ہم پورا مکمل پڑھیں گے۔ تو اس سبق کو پڑھنے سے پہلے بچوں میں آپ سے چند سوالات پوچھوں گا، آپ کو اس کا جواب اپنے آپ سے دینا ہے۔ پیارے بچوں، بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام کیا ہے؟ کتنا آسان سوال ہے۔ سبھی طلبہ کو اس کا نام، پیارے نبی کا نام پتہ ہوگا، اسی میں امید کرتا ہوں۔ تو اس کا جواب ہے ہمارے پیارے نبی کا پورا نام حضرت محمد مصطفیٰ بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پورے نام میں ہم اپنے والد کا نام بھی جوڑتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے پیارے نبی کے والد کا نام حضرت عبداللہ بھی جڑا ہوا یہاں پر نظر آتا ہے۔ تو بچوں، دوسرا سوال ہے کہ کیا آپ کو یاد ہے بچوں، ہم نے پچھلی جماعت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کون سا سبق پڑھا تھا؟ بالکل، ہم نے پچھلی جماعت میں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سبق ہم نے پڑھا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ وہ ہمارے پیارے نبی کی دایا تھی، انہوں نے ہمارے پیارے نبی کو دودھ پلایا تھا۔ تو بچوں، اس جماعت میں، چہارم جماعت میں ہم کون سا سبق پڑھنے والے ہیں پیارے نبی کے تعلق سے؟ بالکل صحیح، ہم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس سبق میں پڑھنے والے ہیں۔ تو بچوں، سبق پڑھنے سے پہلے ہم اس سبق کے کیا کریں گے؟ مشکل الفاظ کو اچھی طرح سے دیکھ لیں گے، اچھی طرح سے اسے پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر ہم پورا سبق ایک ساتھ مکمل کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے مشکل الفاظ۔ پیغمبر، پیغمبر، مشہور، مشہور، قبیلے، قبیلے، ممتاز، ممتاز، قلعے، قلعے، گرفتار، گرفتار، متاثر، متاثر، اختیار، اختیار، نکاح،
نکاح، سخاوت، سخاوت، خوبیاں، خوبیاں، تشریف، تشریف، چہیتی، چہیتی، جھمکے، جھمکے، زیور، زیور، تحفے، تحفے، باہمت، باہمت، نہایت، نہایت، قصور، قصور، معاف، معاف، نقصان، نقصان، شکایت، شکایت، سچائی، سچائی، مطمئن، مطمئن، واقعے، واقعے، غصہ، غصہ، ثالث، ثالث، صلح، صلح، دکھاوا، دکھاوا، مصیبت، مصیبت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجبوراً، مجبوراً، خچر، خچر، ذریعے، ذریعے، انتظام، انتظام، رشتہ دار، رشتہ دار، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غیر مسلم، غیر مسلم، سلوک، سلوک، انتقال، انتقال، وقف، وقف، 1,00,000 درہم، 1,00,000 درہم، بھانجے، بھانجے، وصیت، وصیت، بقی، بقی، پیارے بچوں، اب میں اس سبق کی بلند خوانی کروں گا، آپ لوگ بغور سنیں گے اور الفاظ کا اچھی طرح سے مشاہدہ کریں گے۔ جو الفاظ آپ کو مشکل لگ رہے ہیں وہ آپ مجھے میسج کر کے بتائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ پیارے بچوں، میں ہر جملے کو دوبارہ دہراؤں گا
آپ لوگ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ ان کا اصلی نام زینب تھا۔ حضرت صفیہ کا اصلی نام کیا تھا؟ ان کا اصلی نام زینب تھا۔ وہ عرب کے ایک مشہور قبیلے کے سردار کی بیٹی تھیں۔ وہ کون تھی؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ وہ عرب کے ایک مشہور قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ ان کی والدہ کا قبیلہ بھی عرب میں بڑا ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی، ان کی والدہ کا جو قبیلہ تھا وہ بھی عرب میں بڑا باعزت اور ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ عرب کا مشہور شہر خیبر ان کا وطن تھا۔ بچوں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کی رہنے والی تھی؟ خیبر کی رہنے والی تھی، جو عرب کا ایک بڑا مشہور شہر ہے۔ تو خیبر ان کا وطن تھا۔ اس شہر کے قلعے کے قریب مسلمانوں اور خیبر والوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ تو بچوں، یہاں پر آپ کو میں بتا دوں کہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائی تھی، اس وقت خیبر شہر کے جو لوگ تھے وہ مسلمانوں کے دشمن تھے، تو اس لیے ان کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ لڑائی میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمان جیت گئے اور دشمنوں کے کئی لوگ گرفتار ہوئے، یعنی خیبر شہر میں جو لوگ بچے تھے جنگ میں، وہ لوگ کو کیا کر لیا گیا؟ گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان جنگی قیدیوں میں شامل تھیں۔ خیبر شہر کے جو قیدیوں کو لایا گیا تو وہ ان جنگی قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی، جب انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا بچوں؟ دیکھتے ہیں۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ کسے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو کبھی سزا نہیں دیا کرتے تھے، وہ عورتوں کی بہت عزت کرتے تھے۔ تو جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پیارے نبی کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک سے وہ بہت متاثر ہوئیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ انہیں آزاد کر دیا گیا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی اسلام سے، ہمارے پیارے نبی سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اختیار بھی دیا کہ چاہیں تو وہ اپنے قبیلے میں واپس چلی جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اختیار دیا آزاد کرنے کے بعد کہ یا تو وہ چاہیں تو اپنے قبیلے میں واپس چلی جائیں یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لے۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا پسند کیا، یعنی
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ تو بچوں یہ پیراگراف ہم پہلے حصے میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں، لیکن اس بار ہم پورا سبق یہاں پر دہرائیں گے۔ تو بچوں یہ تھا پہلا پیراگراف۔ اب چلتے ہیں دوسرے پیراگراف کی طرف۔ رحم دلی اور سخاوت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہم خوبیاں تھیں۔ کیا کیا خوبیاں تھیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں؟ رحم دلی اور سخاوت۔ رحم دلی مطلب رحم کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، جیسے جانور کوئی جا رہا ہے جانوروں پر رحم کھانا، یا کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس پر رحم کر کر اسے کوئی چیز دے دینا۔ اور سخاوت کہیں گے کہ جو چیز آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، جو بھی چیز کسی کو ضرورت ہے تو آپ اس کو دے دیتے ہو، اپنے لیے بہت کم بچا کر رکھتے ہو، تو اسے کہیں گے سخاوت۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو اہم خوبیاں تھیں، ایک تو تھی رحم دلی اور ایک تھی سخاوت۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ تشریف لائیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان سے ملنے آئیں۔ تو جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے پیارے نبی کے ساتھ مدینہ آئیں تو ہمارے پیارے نبی کی جو چہیتی بیٹی تھی حضرت فاطمہ، وہ ان سے ملنے آئیں۔ ان کے ساتھ شہر کی بہت سی عورتیں تھیں، تو بی بی فاطمہ کے ساتھ بہت سی شہر کی عورتیں بھی آئیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنے سونے کے جھمکے اتار کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے۔ تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئیں تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے سونے کے جھمکے اتار کر حضرت فاطمہ کو دے دیے، تحفہ دیا۔ انہوں نے ساتھ آئی ہوئی عورتوں کو بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں ان کو بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں ملا۔ بچوں اب ہم تیسرا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت باہمت اور نہایت عقل مند خاتون تھیں۔ بچوں یہاں پر بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیاں بتائی گئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت باہمت، مطلب بہت ہمت والی تھیں۔ کوئی بھی پریشانی ہو، تکلیف ہو، اس میں وہ صبر کرتی تھیں، اور نہایت عقل مند مطلب بہت ذہن نشین تھیں۔ وہ صبر اور برداشت جیسی خوبیوں کی مالک تھیں۔ بچوں جیسے کہ میں نے بتایا، تکلیفوں میں وہ صبر کرتی تھی، برداشت کرتی تھی، یہ بھی ان کے اندر خوبیاں تھیں۔ دوسروں کے قصور معاف کرنے میں وہ ذاتی نقصان کی کبھی پرواہ نہیں کرتی تھیں۔ جب کوئی قصوروار ان کے سامنے آتا تو وہ اسے معاف کر دیتی، اگر ان کا ذاتی کوئی نقصان بھی ہو رہا ہے تب بھی وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ یعنی دوسروں کے قصور معاف کرنے میں وہ ذاتی نقصان کی کبھی پرواہ نہیں کرتی تھیں۔ تو یہاں پر آگے ایک واقعہ بتایا گیا ہے چھوٹا سا،
جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ذاتی نقصان کی کبھی پرواہ نہیں کرتی تھی، دوسروں کے قصور معاف کر دیتی تھیں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ ایک بار ان کی خادمہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شکایت کی تھی۔ ایک بار ان کی خادمہ نے، خادمہ کسے کہتے ہیں؟ نوکرانی کو کہتے ہیں۔ تو ایک بار حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شکایت کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں اور ہمارے 4 خلفائے راشدین میں سے ایک خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب اس نوکرانی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی، اس کے بعد کیا ہوا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سچائی بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باتوں سے مطمئن ہو گئے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، حضرت عمر سے سچائی بیان کی، تو سچائی کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح مطمئن ہو گئے۔ اس واقعے سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خادمہ پر غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اسے نہ صرف معاف کیا بلکہ آزاد بھی کر دیا۔ تو بچوں، اس کے بعد کیا ہوا کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم کیا کرتے، ہمیں غصہ ضرور آتا نا۔ ہماری کوئی شکایت اگر کوئی دوسرے کو جا کے کرتا ہے، ہمارا کوئی اپنا نوکر اگر کہیں اور جا کر شکایت ہماری کرے تو ہمیں کیا ہوگا، غصہ آئے گا۔ لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ بالکل نہیں کیا، نہ صرف انہوں نے اپنی خادمہ کو معاف کیا بلکہ اسے آزاد بھی کر دیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں۔ ایک بار کسی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالث بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کروا لی اور پھر آخر دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ ہونے دیا۔ دیکھا آپ نے بچوں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتی تھیں۔ ایک بار کیا ہوا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے پیارے نبی کو کسی بات پر ناراض ہو گئے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثالث بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے صلح کر لی اور پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ناراض نہیں کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت دکھ بھرے انداز میں کہا تھا، کیا کہا تھا، یا رسول اللہ، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنے گھر کے افراد سے فرمایا، واللہ وہ سچی ہیں، ان کی باتوں میں دکھاوا اور بناوٹ نہیں ہے۔ دیکھا بچوں آپ نے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی سے کتنی محبت کرتی تھیں کہ ایک مرتبہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے تو انہوں نے بڑے دکھ بھرے انداز میں کیا کہا تھا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری انہیں ہو جاتی۔ تو یہ سن کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
واقعی میں وہ سچ کہہ رہی ہیں اور اس میں کوئی بناوٹ یا دکھاوا نہیں ہے۔ مصیبت میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد کرتے وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان اور مال کی پرواہ نہیں کرتی تھیں۔ جو لوگ پریشان نظر آتے تھے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصیبتوں میں گھرے نظر آتے تھے معاشی اعتبار سے، تو کبھی بھی وہ اپنے مال کی طرف نہیں۔ ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دشمنوں نے گھیر کر ان کا کھانا پانی بند کر دیا تھا۔ ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دشمنوں نے گھیر کر ان کا کھانا پانی بند کر دیا تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خچر پر سوار ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو پہنچیں، لیکن دشمنوں نے انہیں مکان میں داخل ہونے نہ دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خچر پر سوار ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو پہنچی تاکہ انہیں کچھ کھانا پینا دے سکیں، لیکن دشمنوں نے انہیں مکان میں داخل نہیں ہونے دیا۔ مجبوراً وہ گھر لوٹ آئیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پانی پہنچانے کا انتظام کیا۔ مجبوراً وہ گھر لوٹ آئیں اور پھر کیا کیا انہوں نے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جو بی بی فاطمہ کے بڑے بیٹے تھے ان کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پانی پہنچانے کا انتظام کیا۔ تو بچوں چلتے ہیں آخری پیراگراف کی طرف۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بہت اچھا پکاتی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بہت اچھا پکاتی تھیں۔ وہ اکثر اپنے ہاتھ سے پکایا ہوا کھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے یہاں بھیجا کرتی۔ وہ اکثر اپنے ہاتھ سے پکایا ہوا کھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے یہاں بھیجا کرتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کون تھے؟ حضرت بی بی فاطمہ ہے نا، اور جو بھی ان کے دوست احباب صحابی کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے پاس وہ بھیجا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ان سے اچھا کھانا پکانے والی دوسری عورت نہیں دیکھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، وہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا کھانا پکانے والی عورت کوئی دوسری نہیں دیکھی، مطلب اتنا اچھا وہ کھانا بناتی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی بہت اچھے سلوک سے پیش آتی تھیں۔ چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کی تھیں، اور وہاں کے جو جنگ کے بعد جو جنگی قیدی لائے گئے تھے تو وہاں سے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھیں، تو ان کے جو رشتہ دار تھے وہ سب کافر تھے، تو وہ اپنے جو غیر مسلم رشتہ دار ان کے قبیلے کے جو لوگ تھے وہ تو کافر ہی تھے، تو وہ ان کے ساتھ بھی بہت اچھے سے سلوک کرتی تھی، بہت اچھے سلوک سے پیش آتی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال سے پہلے اپنا مکان اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا اور اپنے پاس کے 1,00,000 درہم اپنے بھانجے کو دینے کی وصیت کی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال
انتقال ہونے سے پہلے انہوں نے اپنا مکان جہاں وہ رہتی تھی اس کو اللہ کی راہ میں انہوں نے وقف کر دیا، اور ان کے پاس جو 1,00,000 درہم تھے وہ انہوں نے اپنے بھانجے کو دینے کی وصیت کی۔ مسلمانوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہنے پر ان کی اس وصیت پر عمل کیا۔ کیا وصیت دی تھی انہوں نے؟ کہ ان کے پاس جو 1,00,000 درہم تھے وہ ان کے بھانجے کو دیے جائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سن 50 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کب وفات پائی؟ سن 50 ہجری میں۔ اس وقت ان کی عمر 60 برس تھی۔ اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 60 برس۔ انہیں بقیع نامی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ انہیں بقیع نامی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ تو بچوں، یہاں ہم نے سبق نمبر 2 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پورا مکمل پڑھ لیا ہے۔ اب آپ لوگوں کو اس کی خاموش خوانی کرنی ہے، دل ہی دل میں آپ کو یہ سبق پڑھنا ہے، اور جو الفاظ جو جملے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ میرا ویڈیو دیکھتے رہیے، اس کے اندر آپ کو کس طرح سے وہ جملہ وہ لفظ پڑھا جا رہا ہے آپ کو نظر آئے گا۔ تو بچوں چلتے ہیں ابھی اس کے الفاظ معنی پر۔ میں یہاں پر الفاظ معنی پڑھتا ہوں، آپ بغور دیکھیے۔ ممتاز، ممتاز مطلب اعلیٰ مرتبے والا۔ قبیلہ، قبیلہ کسے کہیں گے؟ گروہ کو کہیں گے۔ کوئی گروہ ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں لوگ قبیلوں میں رہا کرتے تھے۔ متاثر ہونا مطلب اثر قبول کرنا۔ خاتون، خاتون کسے کہیں گے؟ عورت کو خاتون کہتے ہیں۔ ثالث، ثالث کہیں گے صلح کروانے والے کو، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ میں اور پیارے نبی میں صلح کروائی تھی، وہ ثالث بنی تھی۔ واللہ، اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ ذاتی نقصان یعنی اپنا نقصان، خود کا نقصان جسے کہیں گے۔ وقف کر دینا مطلب لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی چیز ہمیشہ کے لیے دے دینا، لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی چیز اپنی ہمیشہ کے لیے کسی کو دے دینا۔ درہم، درہم کسے کہیں گے؟ عرب کا ایک سکہ ہے، جیسے ہمارے ملک کا سکہ روپیہ ہے، ویسے ہی عرب کے سکوں کو درہم کہتے ہیں۔ وصیت، وصیت مطلب انتقال سے قبل دی جانے والی ہدایت، مطلب جو لوگ مرنے کے قریب ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب کچھ ہی دنوں کے وہ مہمان ہیں، تو کچھ لوگ وصیت کرتے ہیں کہ میری فلاں دولت یہاں ہے یا فلاں چیز یہاں ہے، وہ ان لوگوں میں تقسیم کر دیجئے یا ایسا کیجئے، جو بھی وہ ہدایتیں دیتے ہیں اسے وصیت کہتے ہیں۔ وفات پانا مطلب انتقال ہونا، مرنا۔ تو بچوں یہاں پر ہم نے الفاظ معنی بھی اچھی طرح سے اس کے پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم اس کے تھوڑے سوال جواب بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ یہاں پر
یہاں پر کہا گیا ہے ایک جملے میں، یہاں پر ہمیں مشق کرنا ہے۔ مشق کے میں سوالات آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو یہاں پر اپنے گھر پر یہ مشقیں کرنا ہے۔ یہاں دیا گیا ہے ایک جملے میں جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اصلی نام کیا تھا؟ ہم نے پڑھا ہے نا؟ آپ سبھی بچوں کو یہ سوالات کے جوابات اپنی بیاض میں لکھنا ہے اور لکھ کر اس کی فوٹو لے کر مجھے بھیجنا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کا نام کیا تھا؟ ہے نا؟ میں نے بتایا تھا، آپ سبھی کو یاد ہے۔ آپ چاہو تو میرا ویڈیو پھر سے ایک بار پلے کر کے دیکھو، اس کے اندر آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ تیسرا سوال ہے دشمنوں نے کس کے گھر کو گھیر لیا تھا؟ دشمنوں نے کس کے گھر کو گھیر لیا تھا؟ یہ سب سوالات آپ کو ایک ایک جملے میں ہی لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پانی پہنچایا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کے ذریعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پانی پہنچایا؟ سوال نمبر 5 ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا کہا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا کہا؟ سوال نمبر 6 ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب وفات پائی؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب وفات پائی؟ اور سوال نمبر 7 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں دفن کیا گیا؟ آخری ایک جملے کا سوال کیا ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں دفن کیا گیا؟ بچوں اب یہاں پر میں مختصر سوالات کو بھی اچھی طرح سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا سوال ہے، یہاں مختصر لکھنا ہے، مطلب ایک جملے میں نہیں لکھنا ہے بلکہ 2 یا 3 جملے میں اس کا جیسے بھی جواب بنتا ہے ویسا آپ کو لکھنا ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کا واقعہ بیان کیجیے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کا واقعہ بیان کیجیے۔ سوال نمبر 2 یہاں ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکان اور 1 لاکھ درہم کا کیا کیا؟ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکان اور 1 لاکھ درہم کا کیا کیا؟ اس کے بعد بچوں آپ کو یہاں پر خالی جگہ پر کرنا ہے۔ سبق کی مدد سے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ پہلی خالی جگہ ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی جگہ تھی۔ اس خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ آپ کو کتاب میں سے دیکھ کر لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے شہر خالی جگہ ان کا وطن تھا۔ شہر خالی جگہ ان کا وطن تھا، کون سا وطن تھا اس شہر کا نام یہاں لکھنا ہے۔ تیسرا سوال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خالی جگہ کر لیا، کیا کر لیا تھا؟ جی ہاں آپ سب کو پتہ ہے۔ سوال نمبر 4 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت خالی جگہ کو ثالث بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کروا لی۔ تو بچوں یہ سارے سوالات آپ کو آپ کی کتاب میں بھی مل جائیں گے، یہاں میں نے ان سب کو پڑھ کے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، آخری سرگرمی آخری کام آپ کا ہے کہ اس سبق میں ایسے 5 جملے تلاش کر کے لکھنا ہے جن سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ دیکھو بچوں یہ سوال بہت اہم ہے، آپ کو 5 جملے لکھنا ہے۔ کس بارے میں لکھنا ہے بچوں؟
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 خوبیوں کے بارے میں۔ تو ٹھیک ہے بچوں، آج یہاں پر یہ سبق پورا مکمل ہوا، اس کے سوالات بھی میں نے آپ کو سمجھا دیے ہیں۔ تو اب آپ کا کام ہے کہ اپنی بیاض میں ان سارے سوالات کے جوابات اچھی طرح سے لکھیں، سوالات بھی لکھیں، اس کے نیچے جوابات لکھیں اور فوٹو لے کر مجھے واٹس ایپ کریں۔ مجھے انتظار رہے گا آپ کے سوالات کے جوابات کا۔ تو بچوں، اس کے بعد سبق نمبر 3 لے کر پھر سے میں حاضر رہوں گا۔ تو یہاں پر میں آپ سے الوداع کہنا چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.